صحرائے عرب کے قدیم باشندے سادہ مزاج کے لوگ تھے جو کہ عام طور پر بھیڑ بکریاں اور اونٹ پال کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم کے زمانے میں تجارت کو خوب ترقی ملی۔ تجارت کا طریقہ یہ تھا کہ وہاں کے لوگ اونٹوں پر اپنا مال لاد کر قریبی شہروں میں لے جاتے اور وہاں سے اپنی ضروریات زندگی کی چیزیں لے آتے۔ گرمیوں کے موسم میں یہ تجارتی قافلے شام کی طرف اور سردیوں کے موسم میں یمن کی طرف سفر کرتے۔ اس وجہ سے یمن، شام اور مکہ کے لوگوں کا میل جول آپس میں بڑھا۔ مکہ کے لوگ بتاتے کہ ہم صدیوں سے سنتے آئے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک عظیم الشان نبی پیدا ہوں گے۔ وہ نبی کوئی اور نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ کے چچا حضرت ابو طالب بھی تجارت کرتے تھے، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنا پیشہ تجارت کو چنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ تجارتی قافلوں کے ساتھ سامان تجارت لے کر جاتے اور یہ سامان آپ کا ذاتی نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری اور سچائی لوگوں میں بہت مشہور تھی اور مکہ کے لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ کی ایک مالدار اور سمجھدار خاتون تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیوہ تھیں اور پاکیزگی کی وجہ سے آپ کا لقب طاہرہ تھا۔ شوہر اور والد کی وفات کے بعد تجارت کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا، اس لیے آپ اپنے عزیز و اقارب کے ذریعے مال تجارت کرواتی اور انہیں اچھا معاوضہ دیتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا سامان تجارت لے کر شام جائیں۔ یہ بات حضرت خدیجہ کے علم میں آئی تو انہوں نے آپ کو پیغام بھجوایا کہ اگر آپ ان کا سامان تجارت شام لے کر جائیں گے تو وہ آپ کو دگنا معاوضہ دیں گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا سامان تجارت شام لے کر جانے لگے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو بھی آپ کے ہمراہ بھیج دیا۔ جاتے وقت میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا کہ آپ انہیں دگنا منافع کیوں دیں گی؟ تب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میسرہ سے کہا کہ یہ شخص برکت والا ہے اور اپنی سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے پورے مکہ میں مشہور ہے۔ سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اس درخت کے پاس ایک راہب کا گھر تھا۔ وہ راہب میسرہ کو دیکھ کر باہر آ گیا اور اس سے پوچھا، یہ شخص کون ہے جو درخت کے نیچے بیٹھا ہے؟ تب میسرہ نے کہا، یہ شخص قریش کا ایک شخص ہے۔ راہب نے میسرہ سے کہا، اس درخت کے نیچے تو پیغمبر کے سوا کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ تب راہب پہچان گیا، یہ تو وہی شخص ہے جس کے نبی ہونے کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیشین گوئی کی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کے بازار میں سامان تجارت ایک اچھے معاوضے پر بیچ دیا اور دوبارہ واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ اس تجارت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت منافع ہوا، جسے دیکھ کر میسرہ اور باقی لوگ بہت حیران ہوئے۔ شام کے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک اور تجارت سے بہت متاثر ہوئے۔ دوران تجارت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بتوں کی قسم کھانے کو کہا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جواب دیا کہ میں ایک خدا کو مانتا ہوں، میں بتوں کی عبادت نہیں کرتا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں ورقہ بن نوفل تھا جو کہ پہچان گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ورقہ بن نوفل سے اجازت لی اور واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پہلی دفعہ تجارت کر رہا تھا اور وہ آپ کے حسن سلوک سے بہت متاثر ہوا۔ واپس جاتے وقت میسرہ پیچھے رہ گیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ آگے نکل گیا۔ تب میسرہ کے 2 اونٹ بہت بیمار ہو گئے اور تب میسرہ نے آگے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ماجرا بتایا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اونٹوں کی پیشانی پر رکھا اور کچھ پڑھ کر پھونکا تو اونٹ اچھے بھلے ہو گئے اور آگے آ کر قافلے سے مل گئے۔ میسرہ نے دوران سفر دیکھا کہ 2 بادلوں نے کڑی دھوپ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چھاؤں کی رکھی۔
جب قافلہ مکہ پہنچا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے حضرت خدیجہ کے گھر گئے اور انہیں منافع کے بارے میں بتایا، جسے سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت خوش ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میسرہ کو لانے کو کہا۔ جب آپ لینے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے اوپر 2 بادلوں نے چھاؤں کی ہوئی ہے۔ میسرہ نے آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سارا ماجرا بتایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے حسن سلوک اور ایمانداری دیکھ کر آپ سے بہت متاثر ہوئی اور انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ہاتھ رشتے کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً قبول کر لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں کے رشتہ دار اکٹھے ہوئے اور ابو طالب نے آپ کا نکاح 500 درہم کے عوض حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دیا۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں پیدا ہوئی، جن کے نام حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، حضرت بی بی رقیہ تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ اسلامک ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔